एपिसोड 22। बिलाखिर वो चंडीगढ़ छोड़कर शिमला के लिए रवाना होने में कामयाब हो ही गए थे। भाटिया सेठ की बड़ी सी गाड़ी इस वक्त चंडीगढ़ से शिमला जाने वाले रास्ते पर गामजन थी। बल खाता यह पहाड़ी रास्ता अच्छा खासा दुश्वार गुजार था, लेकिन बड़ी गाड़ी की आरामदेह सीटों पर उन्हें निस्बतन कम तकलीफ का सामना था। ओह गॉड, कितना डेंजरस रास्ता है, हमारा तो सर चकराने लगा। कैथरीन बोली। रास्ता खूबसूरत था और वो उस खूबसूरती के शहर में गिरफ्तार भूल गई थी कि इस तरह का पेचीदा चक्करदार रास्ता उमूमन खुद पर से गुजरने वालों को भी चकरा के रख देता है। तुम्हारा तो बाहर देखने से सर चकरा रहा है सिस्टर, अपन तो आंखें बंद करके बैठा है, फिर भी गोल गोल घूम रहा है। आंखें बंद करके ज़ेरेलब कुछ पढ़ते गोलू ने लम्हे भर के लिए अपने विर्द का सिलसिला रोका और बड़े दर्दनाक लहजे में उसकी बात पर तबसरा किया। कैथरीन के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। चंदन के साथ मुझे पता चल गया था कि गोलू नहायत सादा मिजाज और मासूम लड़का है और अपनी सादगी और मासूमियत की वजह से ही रब्बन और फारूक का चहीता बना हुआ है। कैथरीन ने देखा था कि गोलू के हम उम्र लड़के कैसे हर वक्त खुद को अक्लमंद और बहादुर जाहिर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन उसने नहायत मासूमियत से एतराफ़ कर लिया था कि उसे डर लग रहा है। गोलू के बराबर में फारूक मौजूद था। उसका सर सीट की पुश्त से टिका हुआ था और सांसों के तलातुम से वाज़ेह था कि वो गहरी नींद सो रहा है। रब्बन अलबत्ता ना सिर्फ जाग रहा था बल्कि रास्ते को भी अच्छी तरह नजर में रखे हुआ था। उसके चेहरे के पुरसुकून तासुरात बता रहे थे कि इस चक्करदार रास्ते पर सफर करते हुए उसे कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही। ड्राइवर भैया, तुम इस घुम्मन फिरी रास्ते पर मोटर कैसे चला रहे हो? तुम्हारा सर नहीं चकरा रहा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर चकराए और तुम मोटर कहीं दे मारो? गोलू को एक नई फिक्र दामनगीर हुई। इस सवाल को करने के लिए उसने अपनी आंखें जरा देर के लिए खोली थी और यह इत्तेफाक ही था कि उसी वक्त गाड़ी एक खतरनाक मोड़ से गुजर रही थी। मारे दहशत के गोलू के तो फरिश्ते कूच कर गए। उसने घबराकर आंखें बंद करने के साथ ही दोनों हाथ भी अपने चेहरे पर इस तरह रख लिए जैसे किसी नादीदा बला से बचने की कोशिश कर रहा हो। उसकी इस कैफियत पर ड्राइवर के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। तहां वो संजीदगी से बोला, अपना तो आए दिन इस रास्ते पर आना जाना लगा रहता है, इसलिए अपने लिए रास्ते बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप लोगों के लिए बंबई की सड़कें। रास्ते की खतरनाकी के साथ जो हुस्न जुड़ा हुआ था, कैथरीन ज्यादा देर तक उससे नजरें नहीं चुरा सकती थी। सनोबर, चीड़ और देवदार के दरख्तों के दामन में ढलवान सतह पर बने रंगीन छतों वाले मकानात को चलती गाड़ी से देखना बहुत खुशकुन तजुर्बा था। सब्जे के बीच मौजूद ये लाल, हरे और नीले रंगों की छतें अलग ही छत दिखा रही थी। रंगों की इस बरसात से आंख मचोली करते बिलाखिर रास्ता कट ही गया और वो 7 पहाड़ियों की चोटियों पर तामीर शुदा हिमाचल प्रदेश के दारुल हुकूमत शिमला पहुंच गए। ड्राइवर ने तिरछे सुर्ख छतों वाली भाटिया सेठ की रिहाइशगाह के सामने गाड़ी रोकी तो उन सबका दिल खुश हो गया। रिहाइशगाह का बैरूनी नजारा ही गवाही दे रहा था कि अंदर से भी इमारत बहुत खूबसूरत होगी। दूर तक फैले सब्जे और दरख्तों के झुंड में घिरी उस रिहाइशगाह को देखकर बड़ी सी बीर बहुटी का ख्याल आता था। फारूक ने भी उस जगह को पसंदीदगी की नजर से देखा। अपनी कल्बी कैफियत और कैथरीन की हिदायत के बायस वो रास्ते में ज्यादातर सोता ही रहा था, इसलिए बहुत से खूबसूरत मनाजिर से भी महरूम रह गया था। जो अब भाटिया सेठ की रिहाइशगाह सामने आई तो उसकी बेजार सी तबीयत पर भी खुशगवार असर पड़ा। अंदर से एक मुलाजिम ने निकलकर उनका इस्तकबाल किया। उस मुलाजिम और ड्राइवर ने मिलकर उनका सामान अंदर पहुंचा दिया। उनकी यहाँ आमद की इत्तला चूंकि पहले से थी, इसलिए उनकी रिहाइश के लिए कमरे भी तैयार थे। उन्हें उनके कमरों में पहुंचाने के थोड़ी देर बाद ही मुलाजिम ने इत्तला दी कि नहाने के लिए गुसलखानों में इंतजाम कर दिया गया है। सफर की तवारत से ज्यादा पेचीदगी ने उनके जिस्मों को थका दिया था, चुनाचे सब ने गुसल करके ताज़ा दम होना मुनासिब समझा। गुसल ने तबीयत पर अच्छा असर डाला और थकन सतह जिस्म के जोड़ खुलते महसूस हुए। उन लोगों के ताज़ा दम होते ही मुलाजिम ने खाना लग जाने की इत्तला के साथ डाइनिंग रूम में चलने की दरख्वास्त की। डाइनिंग रूम खासा वसी था। लकड़ी की तवील डाइनिंग टेबल के गिर्द बहुत सी कुर्सियां लगी हुई थीं। जिन बर्तनों में खाना पेश किया गया वो भी कीमती और दीदा ज़ेब थे। थके हुए जिस्म गुस्ल और उसके बाद मिलने वाले पुरतकल्लुफ खाने से गुनूदगी की तरफ माइल होने लगे, इसलिए खाने के बाद किसी ने भी महफिल जमाने की ख्वाहिश जाहिर ना की और अपने अपने कमरों की तरफ चल पड़े। कैथरीन ने सोने के लिए जाने से कबल हस्ब मामूल फारूक का चेकअप किया और उसे अपनी निगरानी में दवाएं खिलवाईं। गोलू ने अपने लिए अलग कमरा लेने के बजाय फारूक के ही कमरे में रहने की ख्वाहिश जाहिर की थी, इसलिए उसके लिए वहीं सोने का इंतजाम कर दिया गया। कैथरीन उसके साथ वाले कमरे में रहती, यूं उसके लिए भी फारूक की तरफ से बाखबर रहना आसान हो जाता। अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद फारूक ने किसी तकलीफ का इजहार नहीं किया था, लेकिन फिर भी उस पर तवज्जो रखना जरूरी था। यूं भी कैथरीन ने यह बात नोट कर ली थी कि फारूक हल्की फुल्की तकलीफ के इजहार से गुरेज करता था, इसलिए भी जरूरी था कि वो खुद से उस पर नजर रखे। इस वक्त अपनी मामूल की ड्यूटी अदा करके अपने लिए मखसूस कमरे में पहुंची तो उसका इरादा भी जल्द सो जाने का था, लेकिन शबख्वाबी का लिबास बदलने से पहले उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक की आवाज उभरी। दस्तक बहुत धीमी और मोहतात थी। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो रब्बन को सामने पाकर हैरान रह गई। अपने को तेरे से एक काम है, अंदर चलकर बात करते हैं, रब्बन ने धीमी आवाज में कहा तो उसने एक तरफ हटकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। कम उम्री में ही उसने दुनिया के उस मकरूर रूप को देख लिया था, इसलिए होना तो यह चाहिए था कि वो इस वक्त रब्बन को अपने कमरे में आने की इजाजत न देती। एक ऐसा शख्स जो बंबई का नामी गिरामी दादा था,
ایک نوجوان لڑکی کے تنہا کمرے میں چپکے سے داخل ہو تو اس کا تشویش میں مبتلا ہونا بنتا ہے، لیکن کیتھرائن خوف یا شک میں مبتلا نہیں تھی۔ وہ صرف حیران تھی کہ ربن اتنی رازداری سے کس کام کی غرض سے اس کے کمرے میں آیا ہے۔ چند دن کے ساتھ میں اس نے ان لوگوں کے کردار کو پرکھ لیا تھا اور جانتی تھی کہ بے شک وہ دادا گیری کرنے والے ہیں لیکن بد نظر اور بد کردار نہیں ہے۔ تجھ سے ٹیلی گرام پڑھوانا تھا، اپنے کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی اور فاروق سے پڑھوانا نہیں چاہتے تھے کہ جانے اس میں کیسی خبر ہو۔ اس نے ٹیلی گرام والا لفافہ کیتھرائن کی طرف بڑھایا۔ ٹیلی گرام اسی کے نام آیا تھا اور یہاں آمد کے تھوڑی دیر بعد ہی ملازم نے یہ بتاتے ہوئے کہ صبح سے آیا رکھا ہے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا اور اب موقع ملتے ہی کیتھرائن سے پڑھوانے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ جولیٹ کا باپ جوزف بیماری میں چل بسا۔ کیتھرائن نے کاغذ پر موجود تحریر پر نظریں دوڑانے کے بعد اسے اس کے مفہوم سے آگاہ کیا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ ٹیلی گرام رامداس عرف رامو کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ بمبئی کے اسپتال میں فاروق کے قیام کے عرصے میں رامو کبھی وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے وہ رامو سے واقف تھی۔ اچھا ہوا کہ اپن نے ٹیلی گرام فاروق سے نہیں پڑھوایا۔ کون ہے یہ جولیٹ اور اس کا باپ جوزف؟ کیا مسٹر فاروق سے ان کا کوئی خاص تعلق ہے؟ ایسا ہی سمجھ لے، دل کے ناطے سے بڑھ کر بھلا کون سا تعلق ہو سکتا ہے؟ جان چھڑکتا ہے اپنا شہزادہ اس جولیٹ پر، لیکن وہ پڑھی لکھی اچھی نوکری کرنے والی لونڈیاں اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ کچھ دنوں سے بڑی مشکل میں پڑی ہوئی ہے، ادھر اپنا شہزادہ بیمار ہے، اس لیے اپن اس کے ذہن کو بوجھ سے بچانے کے لیے ادھر لے کر آ گئے۔ تو اس کے عشق کا عالم دیکھ کہ خوابوں میں جولیٹ کو پریشان دیکھتا ہے اور ہر طرح کے آرام میں رہ کر بھی اس کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اگر سچ مچ اس پہ گزری سے آگاہ ہو گیا نا تو جانے کیا غضب ہوگا، اس لیے اپن اس سے ہر بات چھپا کے رکھیں۔ ویری سیڈ، اس بیچاری پر تو بہت ٹف ٹائم آ گیا ہے، اس پر سے پیرنٹس کی ڈیتھ۔ سارا نصیب کا چکر ہے، نصیب کا لکھا آدمی کو بھگتنا ہی پڑتا ہے، پر تو دھیان رکھ کہ فاروق کے سامنے کوئی بات نہ نکلے۔ اپن اس سے سارے لفڑے سے دور رکھنے کے واسطے ادھر لائے ہیں، ادھر رہ کر پہلے اس کا طبیعت بالکل فرسٹ کلاس ہونے دو، پھر اپن دیکھ بھال کر اگلا پچھلا سب بول دیں گے۔ ڈونٹ وری سر، میں مسٹر فاروق کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن بعد میں شاید آپ کو بہت پرابلم ہو، وہ آپ سے بہت ناراض ہوں گے کہ آپ نے ان سے اتنی اہم باتیں چھپا کر رکھی۔ وہ اپن سنبھال لے گا، اصل سمسیا تو ابھی کی ہے، اپنے لیے اپنے ہیرو کی طبیعت ٹھیک ہونا سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو ادھر رہ کر اس کی دیکھ بھال کرنا، اپن کل ہی بمبئی لوٹ جائیں گے، ادھر جا کر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ لونڈیا کی عزت خراب کرنے والے کو تو اپن خود بھی چھوڑنے والے نہیں، بس وہ ایک بار اس حرام کے جنے کا نام اپنی زبان پر لے آئے، قسم میں پیدا کرنے والے کی، اس کا نام باقی نہیں چھوڑیں گے دھرتی پر۔ ربا نے اسے مختصراً جولیٹ کے پورے حالات سے آگاہ کر دیا تھا، اس لیے کیتھرائن نے ایسا کہا تھا۔ پھر ربا نے اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ کیتھرائن کو یقین تھا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ وہ شخص جس نے راستے میں ملنے والی شکنتلا کا اتنا خیال رکھا تھا، اپنی محلے دار اور فاروق کی محبوبہ جولیٹ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کو کس طرح معاف کر سکتا تھا۔ چل اب تو بھی سو جا، بڑا کٹھن سفر تھا، تو بھی تھک گئی ہوگی۔ ربن اچانک کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد کیتھرائن نے شب خوابی کا لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھکن واقعی بہت زیادہ تھی، جلدی نیند اس کے حواسوں پر غالب آنے لگی۔ جوزف، جوزفین کی درد بھری پکار تھی جس نے قطار میں کھڑے جوزف کو بے قرار کر دیا اور وہ تیزی سے قطار سے نکل کر اس جانب دوڑا جہاں اس نے جوزفین کو چھوڑا تھا۔ یہ اسکول میں آدھی چھٹی کے اوقات تھے۔ ان اوقات میں بچے کھیلتے کودتے اور کھاتے پیتے تھے۔ اسکول کا چوکیدار ان اوقات میں لکڑی کی ایک میز پر اپنی عارضی دکان سجا لیتا تھا۔ اس دکان پر کھٹی میٹھی گولیاں، جانوروں کے اشکال والے بسکٹ، فانٹا، چورن کی پڑیاں اور اسی جیسے چھوٹے موٹے دیگر سستے آئٹم بکا کرتے تھے، کیونکہ اسکول میں پڑھنے والے تقریباً سبھی بچے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے پاس یہ معمولی اشیاء خریدنے کے لیے بھی مشکل سے ہی پیسے ہوتے تھے۔ جوزف اور جوزفین کا شمار بھی انہی بچوں میں ہوتا تھا جو زیادہ تر لکڑی کی میز پر سجی رنگ برنگی کھانے کی اشیاء کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے پر ہی اکتفا کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ ایسا دن بہت مشکل سے آتا تھا جب اسکول آتے ہوئے ان کی مائیں ان کی ہتھیلی پر کوئی سکہ رکھ دیتی ہوں۔ جوزف کے لیے آج وہی خوش قسمت دن تھا اور وہ آدھی چھٹی کے وقت جوزفین کو کھٹی میٹھی گولیاں لانے کی نوید سنا کر اس قطار میں لگ گیا تھا جو چیز خریدنے کے لیے بحالت مجبوری بنائی جاتی تھی۔ اسکول کا چوکیدار خاصا سخت گیر تھا اور بغیر قطار کے آنے والے بچے کو چیز نہیں بیچتا تھا۔ اس کی نظریں بھی بہت تیز تھیں، اس لیے کسی بچے کی مجال نہیں تھی کہ بیچ میں سے قطار میں گھس پاتا۔ جوزفین کو اس کی من پسند چیز کھلانے کے اشتیاق میں جوزف بہت ایمانداری سے اس قطار میں لگا تھا اور اب درمیان میں بس 2 ہی بچے باقی رہ گئے تھے کہ جوزفین کی درد بھری پکار نے اس کے ذہن کے کھٹی میٹھی گولیاں خریدنے کا خیال اڑن چھو کر دیا اور وہ تقریباً دوڑتا وہ اس جگہ پہنچا جہاں جوزفین کو چھوڑ کر آیا تھا۔ وہاں پہنچ کر جوزفین فوری طور پر اسے نظر نہیں آئی کیونکہ بچوں کے ایک چھوٹے سے ہجوم نے اسے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ 2 بچوں کو ہاتھ سے دھکیلتا اس دائرے میں داخل ہوا جس کے بیچ جوزفین فرش پر اپنا گھٹنا تھامے بیٹھی تھی۔ گھٹنے پر خراش آئی تھی اور اس خراش میں سے بہت معمولی سا خون بھی نکل رہا تھا۔
खून की उन 2-3 नन्ही बूंदों से ज्यादा जोसेफ के लिए वो आंसू तकलीफ दे थे जो जोसेफिन की आंखों से निकलकर उसके फूल से रुखसारों पर शफाफ मोतियों की तरह लुढ़क रहे थे। क्या हुआ जोसेफिन, तुम्हें चोट कैसे लगी? वो वही घुटनों के बल उसके पास बैठ गया और उसके घुटने पर लगी खराश का जायजा लेने लगा। टोनी ने धक्का दिया था, मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई, देखो कितना ब्लड निकल रहा है। जोसेफिन ने मुंह बेसूरते हुए खून के उन कतरों की तरफ इशारा किया जो निकलने के बाद बह भी नहीं सके थे और उसी जगह जमने लगे थे। टोनी को तो मैं भी वैसा चखाता हूं। वो उछलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और चंद ही लम्हों में टोनी को, जो दीगर हम जमातों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा था, जा लिया और इससे कबल के टोनी को समझ पाता उसकी ठीक ठाक धुनाई कर डाली। टोनी के दोस्तों ने शोर मचा दिया और दोस्त को बचाने के लिए खुद जोसेफ पर पिल पड़े। जरा सी देर में वहां अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया, जिसे सुनकर दुकान सजाए चौकीदार समेत अंदर से 2-3 असातिज़ा भी सूरत हाल जानने के लिए दौड़े चले आए। टोनी की धुनाई करने वाला जोसेफ इस अरसे में टोनी के दोस्तों के हाथों खुद भी अच्छी खासी मार खा चुका था और उसका हुलिया अबतर हो रहा था। टोनी के दोस्तों की शिकायत सुनकर असातिज़ा ने उससे बास पुरस की कि क्यों उसने बिला वजह टोनी को मारा, तो उसकी जुबानी उन पर यह अक़दा खुला कि उसने जोसेफिन को धक्का देने के जुर्म में टोनी के साथ ये सुलूक किया था। जरा सी मजीद तफ्तीश पर जो हकीकत सामने आई वो ये थी कि पकड़म पकड़ाई खेलते हुए कैसे जोसेफिन को टोनी का धक्का लगा और वो गिर गई। इस बात का तो खेल की धुन में मगन टोनी को भी इल्म ना था। ये एक सरासर नादानिस्ता गलती थी जो टोनी से सरजद हुई। चुनांचे असातिज़ा ने उसे मामूली सी सरजनिश की, अलबत्ता जोसेफ में खूब ठीक ठाक डांट पड़ी कि उसने क्यों मामूली बात पर टोनी के साथ ऐसा सलूक किया। टोनी के दोस्तों को भी तनबीह की गई। गर्ज वो दिन कई बच्चों के लिए बुरा साबित हुआ। उस रोज जोसेफ स्कूल से आने के बाद भी शाम तक उदास ही रहा। जोसेफिन ने उम्र में छोटी होने के बावजूद उसकी ये उदासी महसूस कर ली और यही समझी कि वो आज स्कूल में बच्चों के हाथों होने वाली पिटाई और असातिज़ा की डांट की वजह से उदास है। चुनांचे उसके करीब बैठकर आहिस्ता से बोली, सॉरी जोसेफ, मेरी खातिर तुम्हें आज बहुत मार खानी पड़ी और टीचर से डांटा भी। तुम्हें चोट में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा जोसेफिन? जोसेफ ने उसकी बात पर ज्यादा तवज्जो देने के बजाय उसके घुटने की तरफ इशारा किया। मामूली सी सूती कपड़े की ये फ्रॉक जोसेफिन को उसकी माँ ने पिछले से पिछले क्रिसमस पर बनाकर दी थी, जो अब उसे खासी छोटी हो जाने की वजह से घुटनों से ऊपर तक आ रही थी। फ्रॉक में 2-3 जगह 2 मुख्तलिफ रंगों के कपड़े के पेबंद भी लगे थे और अभी जोसेफिन को नामालूम मुद्दत तक की फ्रॉक पहननी थी कि उसकी तौलिया फैक्ट्री में मुलाजमत करने वाली माँ अपनी इकलौती बेटी को भी चंद नए जोड़े बनाकर देने की इस्तिताअत नहीं रखती थी। ऊंची फ्रॉक की वजह से उसके घुटने पर लगी खराश वाज़े दिखाई दे रही थी। खराश पर लाल रंग की कोई दवा भी लगाई गई थी, इसलिए वह और भी नुमाया हो रही थी। अब दर्द नहीं हो रहा, सिस्टर मारिया ने दवाई लगाई थी ना, तो दर्द ठीक हो गया। ये तो अच्छा हुआ। वो दोबारा सर झुकाकर बैठ गया। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, इतने चुप क्यों हो? उन बच्चों ने तुम्हें बहुत जोर से मारा था क्या? कहीं दर्द हो रहा है तो बताओ। नहीं, दर्द नहीं हो रहा, अपन बिल्कुल ठीक है। ठीक हो तो मुझसे बात क्यों नहीं करते? कर तो रहा हूं बात। तुम बात नहीं कर रहे, तुम सिर्फ मुझे जवाब दे रहे हो। छोटी सी जोसेफिन ने हाजिर जवाबी का मुजाहरा किया। असल में दुनिया में आने के साथ ही उसका जोसेफ से पाला पड़ा था और वक्त के साथ साथ उनके ताल्लुक में मजबूती आती जा रही थी, इसलिए वो बहुत छोटी होने के बावजूद उसके मिजाज के रंगों को पहचानने की सलाहियत रखती थी। उन लड़कों से लड़ने में मेरा कॉइन गिर गया था, इसलिए अपन तेरे वास्ते खट्टी मीठी गोलियां नहीं ले सका, बस इसी वास्ते सैड है। जोसेफ ने आखिर हकीकत उगल दी। जोसेफिन को उसकी उदासी की वजह जानकर उस पर ढेरों प्यार आया। इतनी बेतहाशा मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत के सिवा और क्या किया जा सकता था। दूसरे रोज नाश्ते के फौरन बाद रब्बन वापसी के लिए तैयार था। फारूक को मंजिल पर पहुंचाने के बाद अब उसे खुद वापसी की जल्दी थी। अभी तो आपकी कल की सफर की थकन भी नहीं उतरी होगी और आप फिर सफर के लिए तैयार है। एक आध दिन ठहरकर वापस चले जाते। कैथरीन हमदर्दी से बोली, अपने जैसे लोग जरी जरी सी बातों पर नहीं थकते, अगर थकने लगे तो साले अपने ही भाई बंद रिटायर कर देते हैं। इन्हें जाने दो सिस्टर, वहां बंबई में इन्हें बहुत काम होता है। मैं तो उनके साथ आने के भी हक में नहीं था, लेकिन इनके ख्याल में मैं कोई छोटा बच्चा हूं जिसे ये अकेले इतनी दूर का सफर करने की इजाजत नहीं दे सकते थे। फारूक ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने साथ आकर अच्छा किया मिस्टर फारूक, मुझे तो उनके साथ होने से बड़ी तसल्ली रही। रास्ते में कितने ही प्रॉब्लम्स इन्होंने सॉल्व किए, ये ना होते तो बीमारी की हालत में आप अकेले क्या क्या देखते। इस बार कैथरीन ने रब्बन की हिमायत की तो वह हंसने लगा और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, इसके साथ जास्ती मगजमारी मत कर, ये अपने हिसाब से सोचता और बोलता है, पर अपन को मालूम है कि कब इसे कैसे लेकर चलना है। तेरे को भी पता लग जाएगा। अपन तेरे को बोल देते हैं कि इधर तू इसकी बॉस है, जो तुझे इसके वास्ते ठीक लगे वही कर, इसकी बातों पर जास्ती कान धरने की जरूरत नहीं है। वो फारूक के मुंह बनाने की परवाह किए बगैर कैथरीन को सिलसिले में हिदायत देता चला गया। तेरे को अपना बंबई का पता भी लिखवा देते हैं, जरा भी गड़बड़ी करे ना तो फौरन अपन को तार भेज देना, अपन खुद आकर इसके कान खींच लेंगे। अपने को शिमला इतनी दूर भी नहीं पड़ेगा कि आने को घबराएं। कैथरीन मुस्कुराती रही। अपन टेलीफोन करके खैर खबर लेते रहेंगे,
تو ادھر اپنے ساتھیوں کے واسطے تفصیلی خط لکھ کر بھیج دیا کرنا، حرام کے جنوں کو تسلی رہے گی، ورنہ میرے کان کھاتے رہیں گے۔ کوئی زیادہ ایمرجنسی والی بات ہو تو وکیل بابو کے نمبر پر فون کر کے بول دینا، وہ فوراً اپنے کو بتا دے گا۔ کیتھرائن کے بعد وہ فاروق کی طرف منہ کر کے براہ راست اس کو بولنے لگا، بالکل ہی دودھ پیتا بچہ سمجھ لیا، اتنی چنتا ہے تو یہاں چھوڑ کر ہی کیوں جا رہے ہو؟ اپنے ساتھ واپس بمبئی لے چلو نا۔ لوٹ کر تو ادھر ہی جانا ہے، ابھی تھوڑے دن یہاں صبر سے رک جا، طبیعت سنبھل جائے گی نا تو تجھ کو ادھر ہی واپس بلا لیں گے۔ فاروق کا مزید منہ بن گیا، لیکن اب ربن اس کے بجائے گولو کی طرف متوجہ تھا جو اس کا چھوٹا سا سفری بیگ اٹھائے وہاں آیا تھا۔ تو پھر ہم چلتے ہیں شہزادے، تو اپنے فاروق بھیا کا خیال رکھنا۔ ربن نے اس کے شانے پر تھپکی دی تو وہ فوراً ہی ربن سے لپٹ گیا۔ مت جاؤ نا بابا، تمہارے بنا دل نہیں لگے گا، تو چل میرے ساتھ بمبئی واپس۔ پھر ربن نے سنجیدگی سے کہا تو وہ ایک جھٹکے سے ربن سے الگ ہو گیا۔ کیا بولتا ہے، چلے گا اپنے ساتھ؟ جا کر سامان لے اپنا۔ ربن کی سنجیدگی دیدنی تھی۔ ادھر فاروق بھیا کو اکیلے چھوڑ کر کیسے؟ نہیں، اپن فاروق بھیا کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اپنے کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تیرے کو ادھر اپنے فاروق بھیا کے ساتھ جوڑ کر بیٹھنے کا ہے، پھر اپنے ساتھ اداسی کا ناٹک کائے کو کرتا ہے سالے؟ ربن نے اس کی پیٹھ پر ایک دھمکا چڑھا۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھا اور سبھی سے ہنسی مذاق کرا تھا۔ اپن ناٹک نہیں کرا بابا، اپنے کو سچی میں تیری یاد آئے گی، پر اپن فاروق بھیا کو اکیلے چھوڑ کر ادھر نہیں آ سکتا۔ تم تو ادھر سب کے بیچ رہو گے نا، اپنے کو تمہاری اتنی فکر نہیں ہے۔ گاڑی تیار ہے جناب، ڈرائیور باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اسی وقت ملازم نے آ کر اطلاع دی تو ربن اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اپن ابھی آتے ہیں۔ توشے دان بھی گاڑی میں رکھوا دیا ہے، کچوریاں، آلو پوری اور سوجی کا حلوہ اس میں۔ معلوم نہیں تھا کہ آپ کو واپس جانا ہے، ورنہ سفر میں ساتھ دینے کے لیے 2-4 چیزیں تیار کر دیتا۔ ملازم کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ ارے اتنا بھی بہت ہے، اپن اکیلے سفر میں اتنی تام جھام لے کر ساتھ چلنے کا عادی نہیں ہے۔ اکیلے آدمی کا کیا ہے، کیسے بھی کھا پی کر گزارا کر ہی لیتا ہے، اپن تو بھونے چنے کھا کر بھی پیٹ بھر سکتے ہیں۔ ربن نے باہر کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھائے، باقی لوگ بھی اس کے پیچھے تھے۔ اس کے سامان کا بیگ ملازم نے اٹھا لیا تھا۔ باہر آنے کے بعد ملازم اس کا بیگ گاڑی میں رکھوانے لگا اور باقی لوگ الوداعی ملاقات کرنے لگے۔ کیتھرائن نے خود آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا، جواب میں اسے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گولو کو اس نے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور سب سے آخر میں فاروق کے گلے لگا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جانا، ادھر سب تیری راہ تکتے ہوں گے۔ خود کو باندھ کر رکھنے کے مزاج کے باوجود اس پل ربن تھوڑا سا جذباتی ہو گیا۔ میں تو خود بھی ان سب کے بیچ رہنے کے لیے بے قرار ہوں دادا، میرا یہاں کب دل لگے گا؟ فاروق کی آواز ہلکی سی تھرا گئی۔ ربن نے تسلی آمیز انداز میں دھیرے سے اس کی پیٹھ تھپکی اور پھر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی اسے لے کر روانہ ہوئی تو وہ سب اس وقت تک کھڑے ہاتھ ہلاتے رہے جب تک گاڑی نظروں سے اوجھلنی ہو گئی۔ واپس اندر آنے کے بعد کیتھرائن نے فاروق کا معمول کا چیک اپ کیا اور ناشتے کے بعد کھانے والی دوائیاں کھلائیں۔ آج ربن کی روانگی کے چکر میں یہ دونوں کام قدرے تاخیر سے انجام پائے تھے۔ دوا کھانے کے بعد فاروق اخبارات دیکھنے لگا۔ ملازم انگریزی، اردو اور ہندی تینوں زبانوں کے اخبارات لاؤنج میں رکھ گیا تھا۔ کیتھرائن خود بھی اخبار بینی کے اس مشغلے میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ ڈاکٹر نے فاروق کے زیادہ مطالعہ کرنے پر پابندی عائد کی تھی، لیکن اس نے فوری طور پر اس لیے نہیں ٹوکا کہ ربن کے جانے سے فضا میں اداسی چھا گئی تھی اور فارغ رہنے سے یہ اداسی فاروق کو مزید اپنی لپیٹ میں لے کر متاثر کرتی، چنانچہ اس وقت اس کا ایک محدود حد تک مطالعہ کر لینا ہی بہتر تھا۔ کیتھرائن نے مطالعے کے لیے انگریزی اخبار کا انتخاب کیا، جبکہ فاروق انگریزی اور ہندی کے اخبارات پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد اردو اخبار کی طرف متوجہ تھا۔ اردو اس نے کسی درس کا سے نہیں سیکھی تھی، بلکہ گھر میں ہی بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھائی گئی تھی۔ ہندوستانی مسلمانوں کی زبان کی حیثیت سے ان کے گھر میں بچوں کو اردو پڑھانے سکھانے کا خصوصی انتظام کیا جاتا تھا۔ بچپن میں کلام پاک مع ترجمے کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نے اردو کی بھی ڈھیروں کتابیں پڑھی تھیں۔ تدریس کے لیے گھر پر آنے والے استاد کی محنت اور قابلیت اپنی جگہ، لیکن اصل شوق اپنے چھوٹے چچا کی وجہ سے ہوا تھا اسے۔ وہ اپنے چچا جان کے بہت قریب تھا اور وہ خود اردو ادب کا اچھا ذوق رکھتے تھے۔ وہی اس کے شوق اور دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اس کی عمر اور ذہنی سطح کے حساب سے کتابیں لا کر دیا کرتے تھے۔ سیکنڈری کلاسز میں پہنچنے کے بعد وہ ان کے ذخیرہ کتب سے مستفید ہونے لگا تھا۔ یوں اس کی اردو بہت اچھی ہو گئی تھی اور اسے اردو پڑھنے میں لطف آنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت بھی اس نے مطالعے کے لیے اردو اخبار کو ترجیح دی تھی۔ اس کے ذریعے مطالعہ اخبار کی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ خبریں جو انگریزی اور ہندی اخبارات چھاپنے سے گریز کرتے تھے یا بہت سرسری انداز میں چھاپتے تھے، وہ بھی تفصیل سے مل جاتی تھی۔ ملک کی سیاسی فضا میں آنے والی تبدیلیوں سے باخبر رہنے کے لیے ان تفصیلات سے باخبر رہنا بھی ضروری تھا۔ انگریزی حکومت یا کانگریس کے حامی اخبارات میں اس انداز سے خبریں شائع کی جاتی تھیں کہ حقائق کا چہرہ مسخی ہو کر رہ جاتا تھا۔ دونوں ہی کی کوشش ہوتی تھی کہ تحریک پاکستان کو کسی نہ کسی طرح دبا دیا جائے،
खास तौर पर कांग्रेसी रहनुमा हिंदुस्तानी मुसलमानों को यह बावर कराने की कोशिश करते रहते थे कि वही हिंदुस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात है और मुसलमानों की बेहतरी इसी में है कि वो भारत में ही मिलजुल कर रहें। मुस्लिम रहनुमाओं को भी इस प्रोपेगेंडे का तोड़ करने के लिए अबलाग का सहारा लेना पड़ता था और गिनती के मुसलमान दोस्त अखबारात में उस अमर की वजाहत की जाती रहती थी कि मुसलमानों के लिए अलग वतन का क़याम क्यों ज़रूरी है। फारूक के ज़ेर मुताल्ला अखबार में कॉलम निगार ने जनूबी पंजाब के गांव में पेश आने वाले अंधोनाक साहने का जिक्र किया था। गांव में मुसलमान अक़लियत में थे और गिनती के चंद मुसलमान घरानों में से एक घर का 22 साला नौजवान लड़का जो हुसूल रोजगार के लिए कलकत्ते में मुकीम था, तहरीक पाकिस्तान में शामिल हो गया था। वो लड़का मुलाकात के लिए घर जाता तो अपने घर वालों और दोस्तों के सामने भी इस सिलसिले में जोरों शोर से दलाइल देता रहता। इस सिलसिले में उसकी गांव के हिंदू लड़कों से एक दो बार बहस भी हुई और आखिरी नतीजा ये निकला कि अलग वतन की हिमायत करने के जुर्म में एक रात उसके पूरे घर को ही जलाकर भस्म कर दिया गया। ये वाकया इंसानियत के मुंह पर तमाचा था और हिंदुस्तान को भाई करार देने वालों के लिए आईना भी। फारूक को भी इस वाकये ने बहुत मुतासर किया। वो और अड्डे के दीगर अफराद अभी तक सियासी मामलात से बिल्कुल अलग थलग थे और अपने लगे बंधे मामूल पर ही चल रहे थे, लेकिन अब खुद फारूक के जहन में सोचों के दर खुलने लगे थे और वो सोच रहा था कि वो लोग कब तक उस बड़े हंगामे से अलग थलग रहकर गैर जानिबदारी के मुजाहरे में कामयाब रहेंगे। साथ ही वो उन लोगों के बारे में भी सोच रहा था जिन्हें वो 8 साल पहले अपने पीछे छोड़ आया था। उसे सही से अंदाजा नहीं था कि इस सारी सियासी उछाड़ पछाड़ में उन लोगों का क्या रद्द अमल होगा। वो लोग हिंदुस्तान में बहुत अच्छी तरह सेटल थे, धन दौलत इज्जत सभी कुछ तो था उनके पास। बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों का हवेली में आना जाना लगा रहता था। हिंदुओं से भी बेहतरीन कारोबारी ताल्लुकात थे, लेकिन अपने मुस्लिम तशख़्ख़ुस को भी पूरी तरह कायम दायम रखा जाता था। इस तरह के लोगों के लिए कोई हतमी फैसला करना सबसे मुश्किल होता है। व्हाट आर यू थिंकिंग मिस्टर फारूक? कैथराइन ने पूछा। कुछ नहीं, बस हिंदुस्तान के सियासी हालात पर गौर कर रहा था। यस, हालात तो बहुत खराब है। कई जगह हिंदू मुस्लिम फसादात सुनने में आ रहे हैं। गॉड नोज यहाँ क्या होने वाला है। आपने क्या सोचा मिस्टर फारूक? अगर मुसलमानों ने अपना सेपरेट कंट्री बना लिया तो आप कहाँ रहेंगे? यही हिंदुस्तान में या फिर न्यू कंट्री में? पता नहीं, मैंने तो अभी तक इस सिलसिले में कुछ नहीं सोचा। फिर मैं को अकेला थोड़ी हूँ, जो सबका फैसला होगा मैं भी वही करूंगा। मेरा जीना मरना तो नहीं लोगों के साथ है। और आप इन लोगों के साथ कैसे हैं? आप इनमें से तो नहीं लगते? कैथराइन ने बड़ी बेसाख्तगी से पूछा। उस सवाल को सुनकर वो खामोश रहा। आई एम सॉरी, मैंने शायद गलत क्वेश्चन कर लिया। इट्स ओके, आपने कोई गलत सवाल नहीं किया, बस मेरे लिए जवाब देना कुछ मुश्किल है। वैसे भी मेरे मुतालिक जानकर क्या कीजिएगा, कुछ अपने बारे में बताइए। फारूक ने गुफ्तगू का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। अपने बारे में क्या बताऊं, बड़ी आम सी लड़की हूं। कैथराइन की आंखों में उदासी छा गई। तो आम सी बातें बताइए ना, जैसा कि वालिदैन क्या करते थे, कितने बहन भाई हैं, आपने तालीम कहाँ से हासिल की, वगैरह वगैरह। वो नहीं चाहता था कि मौजूद सुखन उसकी ज़ात बने, चनाचे कैथराइन को उसने अपनी ज़ात में उलझा दिया। कभी कभी आम सी बातें भी आम नहीं होती, ना ही सिंपल क्वेश्चंस के आंसर सिंपल होते हैं। अगर बताने में कोई हर्ज है तो मत बताइए, मैंने तो बस यूं ही। आपकी गलती नहीं है, बस मेरे ही कवायफ कुछ ऐसे हैं कि किसी के सामने बयान करते हुए शर्मिंदगी सी होती है। मैं हरगिज़ भी आपको शर्मिंदा नहीं देखना चाहता, अगरचे मुझे यकीन है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ गलत है भी तो उसकी जिम्मेदार आप खुद हरगिज़ नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि आप समझती हैं कि आपको शर्मिंदगी होगी तो इस बात को जाने दीजिए। आइंदा मैं कभी अपने सवालात को नहीं दोहराऊंगा। वैसे चाय के बारे में क्या ख्याल है आपका? चाय पीना पसंद करेंगे आप? कैथराइन ने बेदेहानी के आलम में सर को इस्बाती जुम्बिश दी तो फारूक मुलाजिम को बुलाकर उसे चाय के सिलसिले में हिदायत देने लगा। कैथराइन अपनी जगह खामोश बैठी रही। जब मुलाजिम हिदायत लेकर वहां से चला गया तो बिल्कुल ही अचानक उसने बोलना शुरू किया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पेरेंट्स कौन है। मुझे पालने वालों ने मुझे बताया था कि एक रात कोई चुपके से मुझे चर्च के बाहर लगे झूले में डालकर चला गया था। इसलिए मैं नहीं कह सकती कि मैं किसी की गुनाह की पैदावार हूँ या मेरे बाप ने गुर्बत और इफलास से घबराकर मुझे झूले में डाल दिया था। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं खैराती इदारे में छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसती अपनों की मोहब्बत के बगैर परवान चढ़ी हूँ। मेरी परवरिश करने वाली सिस्टर एनी चाहती थी कि मैं नन बनूँ। मैं शायद नन बन भी जाती अगर 13 वर्ष की उम्र में फादर इस्मत का घिनौना चेहरा मेरे सामने नहीं आ जाता। चेहरे पर शफकत और रूहानियत का नकाब चढ़ा उस शख्स ने अपनी बेटी की उम्र की लड़की को बर्बाद करने की कोशिश की। अगर उस रोज सिस्टर एनी वहां ना पहुंच जाती ना तो शायद आज मैं आपके सामने ना होती। फादर इस्मत बहुत पावरफुल आदमी था। सिस्टर एनी ने उसे उसकी हरकत पर बातें तो सुनाई, लेकिन वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती थी। बस फिर उन्होंने मुझे नन बनाने का फैसला बदल डाला और यूं मैं मिशनरी स्कूल से पढ़ने के बाद नर्सिंग की तरफ आ गई। जॉब करते हुए मुझे एहसास हुआ कि यहाँ तो कदम कदम पर फादर स्मिथ जैसे गिद्धों से वास्ता पड़ता है। मनोहर भाटिया वाला वाकया तो आपकी आंखों के सामने का है ना। ऐसे लूज कैरेक्टर लोगों से बचने के लिए मैंने खुद पर सख्ती
اور بدلحاظی کا خول چڑھا رکھا ہے. بہت کم کسی پر ظاہر ہونے دیتی ہوں کہ میں اس دنیا میں اکیلی ہوں، کیونکہ اکیلی لڑکی کو آسان شکار سمجھ کر بھیڑیا پیچھے پڑ جاتا ہے. عام طور پر میں کسی سے اپنے متعلق بات نہیں کرتی، اور اگر کروں بھی تو سچائی بیان نہیں کرتی کہ لوگ مجھے گناہ کی پیداوار سمجھ کر گناہ پر اکسانا شروع کر دیں گے. ہو سکتا ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کچھ بتایا ہو، لیکن پوری سچائی سے نہیں بتایا ہوگا. میں لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی جھوٹی کہانیاں سنا چکی ہوں کہ مجھے خود بھی یاد نہیں رہتا کہ کسے اپنے بارے میں کیا بتایا تھا. اب تک ملنے والے لوگوں میں سے آپ لوگ مجھے سب سے ہٹ کر لگے. اس لیے سمجھ لینے کے باوجود کہ آپ لوگوں کا تعلق اڈے پاڑے کی دنیا سے ہے، میں نے آپ کے ساتھ یہاں آنا منظور کر لیا، اور آپ باہر کی دنیا کے پہلے فرد ہیں جسے میں نے اپنی زبان سے اپنے بارے میں بالکل سچائی سے بتایا ہے. ہم پر اعتماد کرنے کا شکریہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ اعتبار ہمیشہ قائم رہے گا. عورت کو ہم نے ہمیشہ قابل احترام جانا ہے، اور آج آپ کی داستان سننے کے بعد آپ کی عزت میری نظروں میں اور بھی بڑھ گئی ہے. آپ کی پیدائش پر میں کوئی بات نہیں کروں گا کہ جس معاملے میں آپ کا اختیار نہیں تھا اس کی بنیاد پر آپ کا قصوروار یا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. میں انسان کو اس کے ذاتی کردار کی بنیاد پر مقام دینے کا قائل ہوں، اور آپ نے اتنے نامساعد حالات میں اپنی عزت و حرمت کی حفاظت کر کے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک معزز اور قابل احترام خاتون ہیں. بلکہ میری نظر میں تو آپ ان خواتین سے بھی زیادہ قابل احترام ہیں جو گھروں کی چار دیواری میں محفوظ ہیں اور کبھی کسی غیر مرد نے ان کی صورت نہیں دیکھی. ان خواتین کو تو ان کی عزت کے رکھوالے میسر ہیں، اس لیے ان کی پاک دامنی ایسی قابل ذکر نہیں. میرے نزدیک تو عزت و مقام کی اصل حقدار آپ جیسی خواتین ہیں جو زمانے کے سرد و گرم میں بھی خود کو بڑی احتیاط سے بچائے ہوئے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے میں آپ کو صرف روایتی طور پر آپ کے پیشے کے اعتبار سے سسٹر کہہ کر نہیں پکاروں گا، بلکہ اپنی سگی بہن ہی کی طرح محسوس کروں گا. آج سے آپ کو اختیار ہوگا کہ ایک بہن کی طرح مجھ پر اپنا حق جتائیں اور جو جی چاہے فرمائش کریں. جو فاروق بولتا جا رہا تھا، کیتھرائن کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا. تھینک یو سو مچ. کسی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ آج سے آپ کا مجھ پر حق ہے، اور جہاں حق ہو وہاں شکریہ ادا نہیں کرتے. آئی سمجھ میں؟ فاروق نے اسے ٹوکا تو اس نے یوں مسکراتے ہوئے اپنے سر کو اثباتی جنبش دی کہ اس کی آنکھوں میں شفاف پانی چمک رہا تھا. ارے یہ کیا؟ گفتگو کے درمیان چائے بھی بن کر آئی اور ٹھنڈی بھی ہو گئی. موضوع تبدیل کرنے کے لیے فاروق نے میز پر رکھی چائے کی ٹرے کی طرف اشارہ کیا. یہ ٹرے ملازم رکھ کر اس کے اشارے پر خاموشی سے پلٹ گیا تھا. اس نے کیتھرائن کی گفتگو میں دخل اندازی کو نامناسب جان کر چائے کو نظر انداز کر دیا تھا. میں بھی تازہ گرم چائے تیار کروا دیتی ہوں. کیتھرائن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. رہنے دیجیے، اب موڈ نہیں رہا. ایسا کرتے کچھ دیر باہر نکل کر چہل قدمی کرتے ہیں. ارد گرد اتنے خوبصورت مناظر ہیں، آپ کی طبیعت بھی بہل جائے گی اور میری صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا. وہ دونوں اٹھ کر باہر آئے تو محو حیرت گولو سے ملاقات ہو گئی. یہ دیکھیے فاروق بھائی، یہ بادل کتنے نزدیک ہے، میں چاہوں تو انہیں ہاتھ بھی لگا سکتا ہوں، اس نے پرجوش لہجے میں کہا، اور اپنی بات کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے بچوں کی طرح اچک کر اوپر تیرتے بادلوں کو اپنی مٹھی میں لینے کی کوشش کی. کیتھرائن بھی اس شغل میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی. ذرا سی دیر میں شملہ کی فضاؤں میں اس لڑکی کی کھلکھلاہٹیں بکھرنے لگی جس کے دل پر کئی زخم تھے، لیکن آج کسی نے اس کے زخموں پر مرہم رکھ کر اس کی چارہ گری کی تھی. جوزف کی ماں کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا. جوزفین پانی میں بھیگی پٹیاں اس کے ماتھے اور سر پر رکھنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی زریلا بڑبڑانے لگتی. بہت کیئرلیس بوائے جوزف، پتہ نہیں سارا دن کہاں مارا مارا پھرتا ہے. اتنا بھی خیال نہیں کہ آنٹی کی طبیعت خراب ہے تو کچھ دیر گھر میں ہی ٹک جائے. بڑبڑانے کے ساتھ اس نے ایک بار پھر سرہانے کی ٹوٹے پائے والی میز پر رکھی دوا کی بوتل کو کھول کر دیکھا. وہ بلا مبالغہ کوئی 50 مرتبہ اس بوتل کو کھول کر دیکھ چکی تھی. بوتل میں دوا ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ ہر بار اسے یوں کھول کر دیکھتی جیسے کوئی جادو طاقت کے بلبوتے پر بوتل میں دوا خود بخود آ گئی ہو. میں نے انکل سے کل بھی کہا تھا کہ آنٹی کی دوا ختم ہونے والی ہے، پھر بھی یہ بوتل خالی پڑی ہے. فادر اور سن دونوں ایک جیسے کیئرلیس ہیں. اس بار اس نے جوزف کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کو بھی نہیں بخشا. اپنے باپ کی موت کے بعد سے اس کا زیادہ وقت جوزف کے گھر میں ہی گزرتا تھا کہ اس کی اپنی ماں تو تولیہ فیکٹری میں مشقت کی بھٹی میں جھلس کر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ایندھن فراہم کرنے میں ہی دن بتا دیتی تھی. ایسے میں جوزف کا گھر ہی اسے تنہائی اور خوف سے پناہ دینے کا سبب بنتا تھا. بچپن کی قربت کی وجہ سے اسے جوزف کی ماں سے محبت بہت تھی. یہی وجہ تھی کہ اس کی بیماری پر شدت سے پریشانی محسوس کرتی تھی، حالانکہ وہ اکثر ہی بیمار رہتی تھی. پیدر پہ پیدا ہونے والے 3 مردہ بچوں نے اس کے جسم سے ساری توانائی نچوڑ لی تھی، اور یہ ناتواں جسم بہت آسانی سے کسی بھی بیماری کو اپنے اندر جگہ دے دیتا تھا. آج کل بھی وہ موسمی بخار کا شکار تھی. 2 دن پہلے اسے ڈاکٹر سے دوا دلوائی گئی تھی. دوا کے اثر سے اس کا بخار کم ہو گیا تھا، لیکن اس سے قبل کہ بخار ختم ہوتا دوا ختم ہو گئی اور نتیجتاً اس کا بخار دوبارہ شدت اختیار کر گیا. جوزفین اسکول سے واپس آنے کے بعد زیادہ تر وقت وہیں گزارتی تھی. آج کل اسکول میں کرسمس کے سلسلے میں چھٹیاں دی گئی تھیں، اس لیے اس کا سارا ٹائم وہیں گزرا تھا.
وہ اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ جوزف کے گھر کا بھی سارا کام نمٹا دیتی اور جواب میں خوب دعائیں سمیٹتی. آج گھر تو ہے جوزف, چھوڑوں گی نہیں اسے. پانی کی پٹیاں رکھنے کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے اس نے اپنے دل میں عزم کیا. پٹیاں رکھنے کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور بخار کی شدت میں آہستہ آہستہ کمی آتی چلی گئی. بخار کم ہوا تو اس نے آنٹی کو دلیا کھلایا. دلیا کھانے کے بعد وہ سو گئی. جوزفین کھانے کے برتن دھو رہی تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی. اس نے چھوٹے سے آنگن میں آ کر دیکھا. حسب توقع جوزف تھا جو کھلے دروازے سے اندر آ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا تھا اور وہ خاصا خوش نظر آ رہا تھا. گھٹ گھٹ, تو ادھر ہی ہے, اپن تیرے بارے میں سوچتا ہوا آ رہا تھا. دبلے پتلے سانوڑے سے جوزف کی مسیں بھیگنے لگی تھی. لڑکپن کی عروج کو چھوڑتے جوزف کی آنکھوں کے رنگ بھی بدلنے لگے تھے اور جب وہ جوزفین کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو جاتا تھا. کدھر تھے تم؟ سارا دن آوارہ گردی کرتے رہتے ہو. کسی کا نہیں تو اپنی ماں کا تو خیال کرو. وہ بیچاری بیمار ہے اور تم باپ بیٹے کو اتنی فرصت نہیں کہ اسے دوائی لا کر دے دو. جوزف کے پرجوش اور مسرت بھرے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس پر بگڑ پڑی. اس کے غصیلے انداز پر جوزف کا چہرہ پھیکا پڑ گیا اور وہ خاموشی سے سر جھکا کر اندر کی طرف بڑھا. کدھر جا رہے ہو؟ میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ جوزفین اس کے پیچھے لپکی. جوزف بغیر رکے کمرے میں داخل ہوا اور ماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا. پھر تھیلے میں ہاتھ ڈال کر دوا کی بوتل اور چند گولیاں باہر نکالی. ماں کا دوا ہے, جاگ جائے تو اسے پلا دینا. دونوں چیزیں میز پر رکھ کر وہ باہر نکل گیا. جوزفین کو احساس ہوا کہ اس کا رویہ کچھ زیادہ ہی سخت تھا اور جوزف کو اس سے اتنے سخت رویے کی امید نہیں ہو سکتی تھی, اس لیے اتنا اداس ہو گیا ہے. اپنے رویے کی تلافی کے لیے وہ بھی جوزف کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی. وہ چھوٹے سے آنگن کے کونے میں بنے چبوترے نما جگہ پر بیٹھا منہ ہاتھ دھو رہا تھا. جوزفین نے پہلی بار نوٹ کیا کہ اس کا حلیہ بہت میلا ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شہر بھر کی سڑکوں کی خاک چھان کر آیا ہو. یہ تم اتنا ڈرٹی کیوں ہو رہا ہے؟ بتاتا کیوں نہیں کدھر گیا تھا؟ وہ کوئی جواب دیے بغیر منہ پر پانی کے چھپکے مارتا رہا. منہ ہاتھ دھونے سے فارغ ہونے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ دیوار پر لگی کیل پر ٹنگے اپنے کپڑے کے تھیلے تک گیا. کمرے سے نکل کر اس نے تھیلا اس کیل پر لٹکا دیا تھا. تھیلے کو اتار کر اس نے اس میں سے چمکیلے کاغذ میں لپٹی کو شے نکالی اور خاموشی سے جوزفین کی طرف بڑھا دی. جوزفین نے عالم حیرت میں سے تھام لیا. یہ کیا ہے؟ اپن تیرے لیے کرسمس کا گفٹ لایا ہے. جوزف نے سنجیدگی سے بتایا تو وہ حیرت اور شوق کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ چمکیلے کاغذ میں لپٹے تحفے کو کھولنے لگی. کاغذ اتارنے پر اندر سے خوبصورت لانگ اسکرٹ اور بلاؤز نمودار ہوا. ویری بیوٹیفل. جوزفین نے بڑے شوق سے اس لباس کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھا. وہ بہت زیادہ مہنگا نہیں تھا لیکن خوشنما ضرور تھا اور جوزفین کے ساتھ لگ کر تو وہ اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا. جوزف کی آنکھوں میں چمک سی لہرا گئی لیکن دانستہ اس نے جوزفین کے سامنے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور باورچی خانے میں جا کر چولہے پر رکھی پتیلی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا. دال پکی ہوئی تھی. اس نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن اس کے پیچھے باورچی خانے میں آ جانے والی جوزفین نے اس سے پہلے ہی پلیٹ اٹھا لی اور قدرے روب سے بولی, پیچھے ہٹو, میں کھانا نکال کر دیتی ہوں. جوزف پیچھے ہٹ گیا. جوزفین نے اس کے لیے پلیٹ میں دال نکالی اور دوسری پلیٹ میں کپڑے میں لپٹی ہوئی روٹیاں رکھنے کے بعد دونوں پلیٹوں کو سلور کی ایک پرانی سی پلیٹ میں رکھ کر ساتھ ہی ایلومینیم کے گلاس میں پانی بھر کے رکھ دیا. اسے کھانا نکالتے دیکھ کر جوزف اندر کمرے میں جا بیٹھا تھا. کمرے کے فرش پر ایک پھٹی ہوئی دری بچھی تھی. دری سمیت گھر میں موجود ہر شے کی خستگی سے ظاہر تھا کہ یہاں غربت اور افلاس کے ڈیرے ہیں اور گھر کے مکین بمشکل زندگی کی گاڑی کو کھینچ رہے ہیں. جوزفین نے ٹرے اس کے سامنے لا کر رکھی اور خود بھی مقابل بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی, آئی ایم ویری سوری جوزف, میں تم سے کچھ زیادہ سخت بول گئی. ایکچولی آنٹی کو بہت تیز بخار تھا تو میں پریشان ہو گئی تھی. دال تو نے پکائی ہے نا, بہت ٹیسٹی ہے. جوزف نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے منہ میں جانے والے پہلے لقمے کے ساتھ ہی تعریفی تبصرہ کیا. تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا جوزف؟ اپن پہلے کبھی تجھ سے ناراض ہوا کیا؟ بس تھوڑا سا سیڈ ہو گیا تھا. تمہیں سیڈ کیا اسی لیے تو سوری کر رہی ہوں. جوزف مسکرائے بنا نہ رہ سکا اور اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا, تجھے اپنا گفٹ کیسا لگا؟ بتایا تو ہے, ویری بیوٹیفل. پر اتنا خوبصورت ڈریس تو خاصا کاسٹلی ہوگا نا جوزف, تیرے پاس اس کے لیے پیسے کہاں سے؟ فکر مت کر, اپن نے چوری نہیں کیا. یہ کب کہا میں نے؟ مجھے معلوم ہے میرا جوزف کبھی غلط کام نہیں کرتا, لیکن مجھے پتا تو ہونا چاہیے نا کہ تو نے میرے لیے گفٹ کیسے خریدا. ادھر بیچ کے پاس ایک بہت بڑی بلڈنگ بن رہی ہے, ادھر ہر وقت لیبر کی ضرورت رہتی. اپن بہت دنوں سے ادھر کام کرا تھا, آج پیمنٹ ملا تو ماں کے لیے دوا اور تیرے لیے گفٹ لیا. اس کا جواب سن کر جوزفین, جو کہ اس وقت اس کے نوالا بناتے ہاتھ کو ہی دیکھ رہی تھی, جان گئی کہ جوزف کی انگلیوں پر موٹی موٹی گانٹھیں سی کیوں بن گئی ہیں اور وہ شام ڈھلے خاک آلود لباس اور جسم کے ساتھ گھر کیوں لوٹتا ہے. تم نے میرا کرسمس کا گفٹ خریدنے کے لیے اتنا محنت کیا؟ جوزفین کی پلکیں بھیگ گئی. اس نے جوزف کے دونوں ہاتھ تھام لیے. قریب سے دیکھنے پہ اس کے ہاتھوں پر سخت گاٹھوں کے ساتھ چند پھٹ جانے والے چھالے بھی نظر آ رہے تھے. کیا ضرورت تھی تمہیں اتنا محنت کرنے کی؟ میں وہ کپڑے پہنوں گی
تو مجھے تمہارے ہاتھوں کے چھالے یاد کر کے رونا آ جائے گا۔ تو اپنا لائیور ڈریس پہنے گی نا، تو تجھے اس ڈریس میں دیکھ کر اپنے زخموں کا درد خود ہی ٹائیں ٹائیں فش ہو جائے گا۔ تم بہت برے ہو جوزف، جوزفین نے اس انداز میں کہا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ تم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر جوزف نے قہقہہ لگایا، اپن برائی ٹھیک ہے، تو اچھی ہے نا، اپن کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جوزفین نے اس کی بات سن کر اس کی ہنسی میں ساتھ دینا چاہا، لیکن آنکھوں سے برستے آنسوؤں کو روک نہ سکی۔ آنسو تو جولیٹ کے بھی نہیں رک رہے تھے۔ ماں کی ہدایت پر تصور کی آنکھ سے اس ڈائری کو پڑھتی وہ گویا ہر منظر کا حصہ تھی۔ جبھی تو محسوس کر سکتی تھی کہ دو ازل سے ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا افراد پر جدائی کی گھڑیاں کتنی بھاری رہی ہوں گی۔ جبھی تو اس کے باپ نے جوزفین کے جاتے ہی خود بھی بہت جلد رخت سفر باندھ لیا تھا۔